السلام علیکم ناظرین، آخر وہ لمحہ آ ہی گیا جس کا انتظار ہر کوئی کر رہا تھا، لیکن شاید کسی نے بھی یہ نہیں سوچا تھا کہ بہزاد صاحب خود اپنے دوست اعجاز بخت کے سامنے اپنی بیٹی پارس کے رشتے کی بات کرنے جائیں گے، اور عین اسی لمحے قسمت ایسا کھیل کھیلے گی کہ ان کے دل کی ساری امیدیں ایک ہی جملے سے ٹوٹ جائیں گی۔ دوسری طرف زوار پہلی بار اپنے باپ کے سامنے ایسا راز چھپاتے ہوئے پکڑا جائے گا جسے وہ خود بھی شاید زیادہ دیر تک چھپا نہیں سکے گا۔ ادھر پارس کی زندگی میں ایک نئے شخص ہارون کی انٹری ہونے والی ہے، جبکہ شاہین اور آفتاب کی لالچ آخر کار خود ان کے لیے وبال جان بننے والی ہے، کیونکہ اس بار بہزاد صاحب اپنے کانوں سے وہ سب کچھ سن لیتے ہیں جس کا انہیں صرف شک تھا۔ تو کیا اب پارس کی شادی واقعی ہارون سے ہونے جا رہی ہے؟ کیا زوار اپنے باپ کے سامنے اپنی محبت کا اعتراف کر پائے گا، اور کیا بہزاد صاحب اب ہمیشہ کے لیے یہ فیصلہ کریں گے کہ پارس کا مستقبل زوار کے ساتھ نہیں بلکہ کسی اور کے ساتھ ہے؟ آئیے پوری کہانی تفصیل سے جانتے ہیں۔ ناظرین، آنے والی قسط کا آغاز ایک ایسے منظر سے ہوگا جہاں بہزاد صاحب آخر کار ہمت جمع کرتے ہیں کہ اپنے برسوں پرانے دوست اعجاز بخت سے پارس اور زوار کے رشتے کی بات خود کریں۔ انہیں محسوس ہو چکا ہے کہ پارس کے دل میں زوار کے لیے جذبات پیدا ہو چکے ہیں، اور زوار بھی دل ہی دل میں پارس کو چاہنے لگا ہے۔ اسی امید کے ساتھ وہ اعجاز بخت کے سامنے بات چھیڑنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ اعجاز بخت جیسے پہلے ہی بہزاد صاحب کے ارادے کو بھانپ لیتے ہیں۔ آخر وہ ایک تجربہ کار پولیس آفیسر رہ چکے ہیں، لوگوں کے چہرے سے ان کے دل کی بات پڑھنا خوب جانتے ہیں۔ وہ محسوس کر لیتے ہیں کہ بہزاد کوئی اہم بات کرنے والا ہے، مگر اسی وقت وہ دیکھتے ہیں کہ عبدل بھی وہیں موجود ہے۔ اعجاز بخت نہ تو اپنے بھائی عبدل کو ناراض کرنا چاہتے ہیں اور نہ ہی بہزاد کو سب کے سامنے شرمندہ دیکھنا چاہتے ہیں، اسی لیے وہ فوراً بات کا رخ بدلتے ہوئے کہتے ہیں، بہزاد، مجھے بھی تم سے ایک ضروری بات کرنی ہے۔ حسب عادت بہزاد صاحب مسکرا کر جواب دیتے ہیں، پہلے تم اپنی بات کر لو، پھر میں اپنی کہوں گا۔ لیکن اگلا جملہ سنتے ہی بہزاد صاحب جیسے اندر سے ٹوٹ جاتے ہیں۔ اعجاز بخت بڑے فخر سے کہتے ہیں، میں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ بہت جلد زوار کی شادی عبدل کی بیٹی ریشم سے کروں گا، اور تمہیں اس شادی میں ضرور شریک ہونا ہے۔ یہ الفاظ سنتے ہی بہزاد صاحب کے چہرے کی مسکراہٹ ایک لمحے میں غائب ہو جاتی ہے۔ انہیں شاید پہلی بار احساس ہوتا ہے کہ انہوں نے بہت دیر کر دی۔ وہ یہ سمجھ ہی نہیں سکے کہ زوار کی منگنی تو برسوں پہلے ہو چکی ہے۔ اعجاز بخت پھر محبت سے پوچھتے ہیں، اچھا بہزاد، اب تم بتاؤ، تم بھی تو کچھ کہنا چاہتے تھے۔ یہاں بہزاد صاحب چند لمحوں کے لیے خاموش ہو جاتے ہیں، ان کے پاس اب سچ بولنے کی ہمت نہیں رہتی۔ اگر وہ اب پارس اور زوار کے رشتے کی بات کریں تو شاید نہ صرف خود شرمندہ ہوں بلکہ پارس کی عزت بھی داؤ پر لگ جائے۔ اسی لیے وہ فوراً بات بدلتے ہوئے کہتے ہیں، اصل میں بھی پارس کی شادی کے بارے میں ہی بات کرنا چاہتا تھا۔ میری خواہش ہے کہ جب بھی پارس کی شادی ہو اس کی رخصتی اسی گاؤں اور تمہارے ہی گھر سے ہو۔ یہ سن کر اعجاز بخت اور سلیمہ دونوں خوش ہو جاتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ شاید بہزاد نے پارس کا رشتہ کہیں طے کر دیا ہے۔ سلیمہ فوراً پوچھتی ہے، اچھا تو پھر لڑکا کون ہے؟ اب بہزاد صاحب کے لیے ایک اور مشکل کھڑی ہو جاتی ہے۔ وہ فوراً کوئی مناسب جواب نہ سوچ پاتے ہوئے کہتے ہیں، ماہ رخ نے ایک لڑکا پسند کیا ہے، بس پارس کی رضا معلوم کر لیں، پھر سب کو بتا دیں گے۔ ناظرین، یہ جھوٹ دراصل ایک مجبوری ہے، کیونکہ بہزاد صاحب اب بھی آفتاب اور شاہین سے پارس کے زندہ ہونے کی حقیقت چھپانا چاہتے ہیں۔ وہ جانتے ہیں کہ اگر اس وقت یہ راز کھل گیا تو دوبارہ کئی نئی مشکلات جنم لے سکتی ہیں۔ ادھر جب بہزاد صاحب واپس جانے کی تیاری کرتے ہیں تو راستے بھر خاموش رہتے ہیں۔ دوسری طرف ماہ رخ بھی محسوس کر لیتی ہیں کہ بہزاد اندر ہی اندر بہت پریشان ہیں۔ انہیں افسوس ہے کہ انہوں نے زوار کے بارے میں مکمل حقیقت پہلے کیوں نہ جان لی۔ اسی دوران ہارون کا ذکر ایک بار پھر سامنے آتا ہے۔ ماہ رخ کہتی ہیں، اگر واقعی پارس کی زندگی میں آگے بڑھنا ہے تو ہارون سے بہتر لڑکا شاید کوئی نہیں۔ پتہ چلتا ہے کہ ہارون امریکہ میں ایک کامیاب بزنس مین ہے، با اخلاق ہے، اور سب سے بڑھ کر وہ پہلے ہی پارس کو پسند کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ماہ رخ اسے پارس کے لیے بہترین انتخاب سمجھتی ہیں۔ لیکن بہزاد صاحب فوری طور پر کوئی فیصلہ نہیں کر پاتے۔ ان کے ذہن میں صرف ایک سوال گردش کر رہا ہے،
اگر پارس واقعی زوار سے محبت کرتی ہے تو کیا وہ ہارون کو قبول کر پائے گی؟ اور دوسری طرف انہیں یہ بھی یقین نہیں کہ زوار پارس سے محبت کرتا بھی ہے یا یہ سب بہزاد صاحب کا اپنا وہم تھا، کیونکہ انہیں تو زوار کی آنکھوں میں پارس کے لیے محبت صاف دکھائی دی تھی۔ اسی لیے بہزاد صاحب یہ ذمہ داری ماہروخ کو سونپ دیتے ہیں کہ وہ کسی مناسب موقع پر پارس سے ہارون کے بارے میں بات کریں اور اس کے دل کی اصل کیفیت جاننے کی کوشش کریں۔ ناظرین، ادھر گاؤں میں ایک اور دلچسپ منظر دیکھنے کو ملے گا، جہاں ماہروخ خالہ پارس کو فون کرتی ہیں۔ پہلے تو حسب معمول اسے زوار کے نام پر چھیڑتی ہیں، پھر ہنستے ہوئے پوچھتی ہیں کہ آخر اس کے دل میں کیا چل رہا ہے۔ پارس مسکراتے ہوئے جواب دیتی ہے، خالہ، زوار نے آج تک اپنے منہ سے یہ نہیں کہا کہ وہ ریشم سے شادی کرے گا، نہ ہی کبھی یہ کہا کہ وہ ریشم سے محبت کرتا ہے۔ مجھے تو یہاں آ کر دوسروں سے پتہ چلا کہ زوار کی منگنی کئی سال پہلے ہو چکی تھی۔ یہ سن کر ماہروخ سنجیدہ ہو جاتی ہیں اور پوچھتی ہیں، اچھا یہ بتاؤ، کیا زوار نے کبھی تم سے کہا کہ وہ تم سے شادی کرنا چاہتا ہے یا کبھی اپنی محبت کا اظہار کیا؟ پارس چند لمحے خاموش رہتی ہے، پھر دھیرے سے کہتی ہے، نہیں خالہ، اس نے ایسا کبھی نہیں کہا۔ ماہروخ گہری سانس لے کر کہتی ہے، تو پھر اس کا مطلب ہے کہ ہم صرف اندازے لگا رہے تھے۔ ہو سکتا ہے زوار کے دل میں کچھ ہو، لیکن جب تک وہ خود کچھ نہیں کہتا ہم یقین کیسے کریں؟ یہ بات سن کر پارس بھی سوچ میں پڑ جاتی ہے، کیونکہ حقیقت یہی ہے کہ زوار نے اپنے جذبات ہمیشہ دل میں چھپائے رکھے۔ ادھر ایک اور اہم منظر میں زوار اپنے والد اعجاز بخت کے ساتھ کھیتوں میں بیٹھا ہوتا ہے۔ باپ بیٹا عام باتیں کر رہے ہوتے ہیں، لیکن زوار کے دل میں ایک سوال مسلسل کھٹک رہا ہوتا ہے۔ آخر کار وہ پوچھ ہی لیتا ہے، ابو، بہزاد صاحب کے سامنے میری شادی کا ذکر کرنے کی آخر کیا ضرورت تھی؟ اعجاز بخت حیرانی سے جواب دیتے ہیں، مجھے کیا معلوم تھا کہ تم نے انہیں اپنی منگنی کے بارے میں کبھی بتایا ہی نہیں۔ زوار فوراً کہتا ہے، بات چھپانا تب ہوتا جب کوئی جان بوجھ کر چھپائے۔ ہماری اس موضوع پر کبھی بات ہوئی ہی نہیں، پھر میں خود انہیں کیوں بتاتا؟ لیکن ناظرین، اس کے بعد اعجاز بخت ایک ایسا جملہ بولتے ہیں جو زوار کو بھی حیران کر دیتا ہے۔ وہ زوار کی آنکھوں میں دیکھ کر کہتے ہیں، مجھے معلوم ہے تم پارس کو پسند کرتے ہو۔ یہ سنتے ہی زوار ایک لمحے کے لیے بالکل خاموش ہو جاتا ہے۔ اس نے تو ابھی تک نہ پارس سے کچھ کہا نہ گھر والوں سے، پھر اس کے والد کو آخر یہ کیسے معلوم ہو گیا؟ شاید واقع ہی محبت وہ جذبہ ہے جسے الفاظ سے زیادہ انسان کی نظریں، اس کی خاموشی اور اس کا رویہ بیان کر دیتے ہیں۔ ادھر شہر میں بہزاد صاحب ایک اور حقیقت جاننے کے لیے شاہین اور آفتاب کے گھر پہنچتے ہیں۔ انہیں اندازہ نہیں ہوتا کہ اندر کیا گفتگو چل رہی ہے۔ دروازے پر پہنچتے ہی وہ رک جاتے ہیں، کیونکہ اندر سے شاہین کی آواز آ رہی ہوتی ہے۔ وہ آفتاب سے کہہ رہی ہوتی ہے، اب وقت ضائع مت کرو، بھائی جان کے ساتھ رہنا شروع کرو، ان کے دفتر جاؤ، ان کے بزنس پارٹنر سے ملو، سب کو معلوم ہونا چاہیے کہ مستقبل میں صرف تم ہی اس ساری جائیداد کے وارث ہو۔ یہ الفاظ سن کر بہزاد صاحب جیسے پتھر کے ہو جاتے ہیں۔ انہیں امید تھی کہ شاید ندیم ہی اصل مسئلہ تھا، لیکن آج انہیں احساس ہوتا ہے کہ لالچ صرف ندیم تک محدود نہیں تھی، خاص طور پر اس لیے بھی کیونکہ آفتاب نے اپنے باپ کی موت کے بعد بڑی معصومیت سے کہا تھا، ماموں، مجھے ابو کی کسی حرکت کا علم نہیں تھا، میں آپ کے ساتھ مخلص ہوں۔ مگر آج حقیقت خود سامنے آ جاتی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا بہزاد صاحب اس بار بھی خاموش رہیں گے، یا پھر وہ شاہین اور آفتاب کو ایسا سبق سکھائیں گے کہ آئندہ کبھی دولت کے لیے رشتوں کا سہارا لینے کی ہمت نہ کریں؟ ادھر ہارون کا معاملہ بھی تیزی سے آگے بڑھتا دکھائی دے رہا ہے۔ ماہروخ کا خیال ہے کہ ہارون پارس کے لیے بہترین انتخاب ثابت ہو سکتا ہے، لیکن بہزاد صاحب اب بھی جلد بازی نہیں کرنا چاہتے۔ وہ چاہتے ہیں کہ پہلے پارس کے دل کی اصل کیفیت جان لیں۔ لیکن ناظرین، مجھے لگتا ہے کہ کہانی میں ابھی بہت بڑا موڑ باقی ہے۔ ہو سکتا ہے جس دن زوار اور ریشم کی شادی کی تاریخ رکھی جائے، اسی دن پارس اور ہارون کی شادی کی ڈیٹ بھی فائنل کر دی جائے۔ یاد رہے، بہزاد صاحب پہلے ہی کہہ چکے ہیں کہ وہ پارس کی رخصتی اعجاز بخت کے گھر سے کرنا چاہتے ہیں۔ یہی بات بتا رہی ہے کہ آنے والے دنوں میں یہی گھر سب سے بڑے فیصلوں کا مرکز بننے والا ہے۔
ممکن ہے آخری لمحے پر اعجاز بخت کو احساس ہو جائے کہ بیٹے کی خوشی ریشم میں نہیں بلکہ پارس میں ہے، اور وہ خود اپنی زبان سے زوار کو اس کی محبت کے ساتھ ملا دیں۔ اور یہ بھی ممکن ہے کہ ہارون کی انٹری پوری کہانی کا رخ بدل دے۔ اگر وہ ریشم کو پسند کرنے لگے یا حالات کوئی ایسا نیا موڑ لے آئیں جس کا ابھی کسی نے سوچا بھی نہ ہو، تو تمام حساب کتاب بدل سکتا ہے۔ البتہ ایک بات تقریباً طے ہے کہ ابھی تک شاہین اور آفتاب اسی خوش فہمی میں ہیں کہ پارس دنیا میں نہیں رہی۔ جس دن انہیں معلوم ہوگا کہ پارس زندہ ہے، واپس آ چکی ہے اور اصل وارث بھی وہی ہے، اس دن ان دونوں کے چہروں کے رنگ دیکھنے والے ہوں گے۔